السلام علیکم بچوں، اب ہم نگار اردو چھٹی جماعت کے لیے اس کا سبق علم ریاضی پڑھیں گے جو کہ صفحہ نمبر 115 پہ ہے۔ بچوں آپ لوگ اپنی کتابیں کھولیں اور ہم اس سبق کی پڑھائی اور پھر مشقی سوالات حل کریں گے۔ پہلے صفحہ نمبر 115 پہ کھولیں۔ علم ریاضی اعداد اور پیمائش کی خصوصیات کا علم ہے۔ یہ علم صدیوں پرانا ہے۔ دراصل ریاضی کا لفظ ریاضت سے بنا ہے جس کے معنی سیکھنے کا مسلسل عمل یا مشق کے ہیں۔ اسی طرح میتھمیٹک یونانی لفظ میتھمیٹا سے ماخوذ ہے جس کا مطلب بھی سیکھنا اور پڑھنا ہے۔ علم ریاضی میں اعداد کے استعمال کے ذریعے مقداروں کے خاص اور ان کے درمیان تعلقات کی تحقیق، تجرید اور منطقی استدلال کا نتیجہ ہے۔ ریاضی دان ان تصورات اور تفکرات کی جو اوپر درج ہوئے ہیں چھان بین کرتے ہیں اور ان سے متعلق بحث کرتے ہیں۔ ان کا مقصد نئے گمان کردہ خیالات کے صیغے اخذ کرنا اور پھر تعریفوں اور قواعد کی مدد سے ریاضی کے اخذ کردہ صیغوں کو درست ثابت کرنا ہے۔ اچھا بچوں، اب میں نے آپ کو اس پیراگراف کے مشکل الفاظ کے معنی بتانے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ریاضت۔ ریاضت کا معنی ہے مشق۔ اس کے بعد ہے ماخوذ۔ ماخوذ کا معنی ہے اخذ کیا ہوا یعنی نکلا ہوا۔ استدلال، سند یا ثبوت۔ خواص، خاصیت کی جمع ہے اور اس کے معنی خصوصیات ہے۔ اسی طرح گمان کردہ یعنی سوچے گئے یا اندازے کے مطابق۔ اخذ کرنا یعنی نتیجہ نکالنا۔ اس پیراگراف میں علم ریاضی جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ اصل میں اعداد اور پیمائش کی خصوصیات کا علم ہے اور یہ صدیوں پرانا ہے اور یہ یونانی لفظ میتھمیٹا سے نکلا ہے جس کے میننگ ہے سیکھنا اور پڑھنا۔ علم الحساب یا ریاضی کا علم گنتی اور پیمائش کے دو بنیادی حصوں پر مشتمل ہے جس میں ہندسے اور نقطے اہم علامتوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اسے ضروری حساب کتاب کا سائنسی علم بھی کہہ سکتے ہیں۔ دراصل ریاضی سائنس ہی کی ایک شاخ ہے بلکہ بہت سے دیگر سائنسی علوم میں ریاضی کو ایک مددگار کی حیثیت حاصل ہے۔ ان علوم کے مختلف قوانین اور تشریحات کو ریاضی کی مساوات میں آسانی سے لکھا جا سکتا ہے اور پھر ان سے ضروری نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ حساب، الجبرا اور جیومیٹری ریاضی کے تین بنیادی علوم ہیں۔ حساب ہندسوں کا کھیل ہے اور اسے روزمرہ زندگی کا ایک لازمی جزو مانا گیا ہے۔ کاروبار زندگی میں ہر طرح کا لین دین اور ناپ تول حساب کا مرہون منت ہے۔ قدیم زمانے میں جب لوگوں کو اعداد و شمار کی سوجھ بوجھ نہ تھی تب چیزوں کے بدلے چیزوں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ پھر ان چیزوں کو الگ کر لیا جاتا تھا۔ لوگ برابری کی بنیاد پر مختلف چیزوں کا تبادلہ کرتے تھے۔ جوں جوں ترقی ہوئی حساب کی اہمیت بڑھتی گئی۔ پہلے 1 سے 9 تک ہندسے ایجاد ہوئے، پھر عربوں نے اس میں صفر کا اضافہ کیا۔ اس طرح یہ سلسلہ ہندسوں میں آگے ہی آگے چلتا گیا۔ آج ہندسوں کا یہ علم زندگی کے ہر شعبے میں رائج ہے۔ اب میں آپ کو اس پیراگراف کے مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی۔ سب سے پہلے لفظ ہے پیمائش۔ پیمائش کا مطلب ہوتا ہے ناپ۔ اس کے بعد قوانین۔ قوانین قانون کی جمع ہے۔ تشریحات، تشریح کی جمع۔ اس کے بعد لفظ ہے مرہون منت یعنی شکر گزار یا احسان مند ہونا۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ ریاضی کا جو علم ہے وہ گنتی اور پیمائش کے دو بنیادی حصوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ہندسے اور نقطے اہم علامتوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ شروع میں 1 سے 9 تک ہندسے ایجاد ہوئے تھے، پھر عربوں نے اس میں صفر کا اضافہ کر دیا۔ اب ہم اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ الجبرا عربی زبان کے لفظ الجبر سے نکلا ہے۔ مسلمان ریاضی دان محمد بن موسیٰ الخوارزمی 850 سے 780 نے الجبر والمقابلہ کے نام کی ایک کتاب 820 عیسوی میں لکھی۔ الجبر کے موضوع پر لکھی گئی یہ اولین تصنیف ہے۔ یہ کتاب آج بھی حوالے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ الجبر مختلف علامتوں اور نشانات کا علم ہے
بنیادی طور پر یہ ریاضی ہی کا حصہ ہے، لیکن اس کے مسائل، سوالات اور ان کا حل کچھ مختلف ہوتا ہے۔ بعد میں یورپ والوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا اور اسے الجبرا کا نام دیا۔ اس طرح الجبر بن گیا۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ الجبرا جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس موضوع پر مسلمان ریاضی دان محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے ایک کتاب الجبر المقابلہ لکھی، جو کہ اس موضوع پر سب سے پہلی کتاب ہے، اور آج بھی یورپ والے اس کتاب کا ترجمہ کر کے اسے اپنے ممالک میں پڑھاتے ہیں، اپنے درسگاہوں میں پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد جیومیٹری کا علم ابتدا میں فیثاغورس نے متعارف کروایا۔ اس علم میں چند مشکل خاکوں اور اشکال کو جوڑ کر اس کا کوئی مؤثر اور آسان حل تلاش کیا جاتا ہے۔ طلبہ جیومیٹری کی مدد سے چیزوں کا فاصلہ، اونچائی اور چوڑائی معلوم کرتے ہیں۔ اس میں مثلث، چوکور اور دائروں کی مدد سے سوالات حل کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ ریاضی ایک ایسا علم ہے جس کی ابتدا ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہوئی ہے۔ اس علم کو سائنسی اور غیر سائنسی تمام میدانوں میں ناگزیر مانا جاتا ہے، بلکہ یوں کہنا درست ہوگا کہ طبیعیات، کیمیا، ارضیات، فلکیات کے علوم ہوں یا حیاتیات اور لسانیات وغیرہ، سب کا سرچشمہ علم ریاضی ہی ہے۔ اسی وسعت کے پیش نظر ریاضی کو کئی شاخوں میں تقسیم کیا گیا، مثلاً الجبرا، عملی ریاضی، جیومیٹری، ٹریگنومیٹری، شماریات اور کمپیوٹر سائنس وغیرہ۔ ریاضی کو تمام علوم کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیومیٹری کا علم بھی فیثاغورس نے متعارف کروایا تھا۔ اس کے علاوہ طبیعیات، کیمیا، ارضیات، فلکیات، حیاتیات اور لسانیات وغیرہ، سب کا سرچشمہ ریاضی ہی ہے، اور ریاضی کو تمام علوم کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس پیراگراف میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے: ناگزیر، لازم یا ضروری، سرچشمہ، منبع یعنی کسی چیز کے نکلنے کی جگہ، وسعت، کشادگی، پھیلاؤ، لسانیات، زبانوں کا علم۔ باقاعدہ طور پر ریاضی کا علم دنیا اسلام کے عظیم ریاضی دان محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے متعارف کروایا۔ آج پوری دنیا اس کی اہمیت اور ضرورت سے آگاہ ہو چکی ہے۔ برٹرنڈ رسل نے اسے علامتی منطق قرار دیا۔ ارسطو نے اسے مقداری سائنس کا نام دیا، جبکہ آگسٹے نے بالواسطہ پیمائش کہا ہے۔ ریاضی کے استحکام، قیام اور ارتقائی عمل میں مسلم سائنسدانوں کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ خوارزمی اور عمر خیام نے الجبر اور لوگرتھم ایجاد کیا۔ لوگرتھم ریاضی کا وہ طریقہ ہے جو ضرب اور تقسیم کو آسان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایسا علم جو کیلکولیٹر اور کمپیوٹر میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ البیرونی ایک مسلمان ماہر طبیعیات و فلکیات تھا جس نے زمین کا قطر دریافت کیا۔ اہل مغرب کے نزدیک دنیائے اسلام میں ریاضی اور حیات کا اس سے بڑا فاضل کوئی اور نہیں گزرا۔ ماضی کے چند بڑے ریاضی دانوں میں فیثاغورس، عمر خیام، محمد بن موسیٰ الخوارزمی، البیرونی، جمشید القاشی، ولیم فورڈ، آئنسٹائن اور آئزیک نیوٹن جیسی ہستیاں قابل ذکر ہیں۔ ریاضی اصل میں ایک ایسا عملی علم ہے جس کی ضرورت ہمیں ہر قدم پر پڑتی ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں کثیر رقوم کا یاد رکھنا اور بھی آسان ہو گیا ہے، کیونکہ کیلکولیٹر اور کمپیوٹر نے حساب کتاب کے عمل کو تیز اور آسان کر دیا ہے۔ پھر بھی اس کام کے لیے افراد کا تربیت یافتہ ہونا اور ریاضی کے قواعد و ضوابط پر عبور اور دسترس رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اب میں آپ کو اس پیراگراف کے مشکل الفاظ کے معنی بتاتی ہوں۔ استحکام، پختگی، ارتقائی عمل، بڑھنے کا عمل، قواعد و ضوابط، اصول و قاعدے، کثیر، زیادہ، دسترس، مہارت رکھنا۔ اس پیراگراف میں قدیم ریاضی دانوں کا تعارف اور ان کی تحقیقی کاوشوں سے عہد جدید میں استفادے پر ایک نظر ڈالی گئی ہے۔ اب ہم اس سبق کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ سوال نمبر 1، سوالوں کے مختصر جواب دیں۔ اس میں 6 سوال ہیں اور ہم نے ان کے مختصر جواب دینے ہیں۔ سوال نمبر 1، ریاضی کے لفظی معنی کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے، ریاضی کا لفظ ریاضت سے بنا ہے جس کے معنی سیکھنے کا مسلسل عمل یا مشق کے ہیں۔ سوال نمبر 2، البیرونی کون تھا؟
اس کا جواب ہے البرونی ایک مسلمان ریاضی دان تھا۔ سوال نمبر 3، ریاضی کا وہ کون سا طریقہ ہے جو کمپیوٹر اور کیلکولیٹر میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے؟ اس کا جواب ہے لوگرتھم ریاضی کا وہ طریقہ ہے جو کمپیوٹر اور کیلکولیٹر میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ سوال نمبر 4، لوگرتھم کس کی ایجاد ہے؟ اس کا جواب ہے لوگرتھم محمد بن موسیٰ الخوارزمی کی ایجاد ہے۔ سوال نمبر 5، ریاضی کے 3 بنیادی علوم کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے ریاضی کے 3 بنیادی علوم الجبرا، حساب اور جیومیٹری ہیں۔ سوال نمبر 6، ریاضی کا علم کس نے متعارف کروایا؟ اس کا جواب ہے ریاضی کا علم اسلام کے عظیم ریاضی دان محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے متعارف کروایا۔ اب سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ یہ جو الفاظ ہیں ان کو ہم نے جملے میں استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے ریاضت۔ ایک اچھے گلوکار کو ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بنیادی، حساب، الجبرا اور جیومیٹری ریاضی کے 3 بنیادی علوم ہیں۔ چھان بین، ہمیں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے چھان بین کر لینی چاہیے۔ قواعد و ضوابط، ہر ملک کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ پیش نظر، موسم کے پیش نظر سفر کرنا چاہیے۔ ناگزیر، جب ظلم کی انتہا ہو جائے تو جہاد کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ دسترس، اس ملازمت کا حصول اس کی دسترس میں ہے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ قدیم، جدید، ترقی، تنزلی، مؤثر، غیر مؤثر، ابتدا، انتہا، لمبائی، چوڑائی، انسان، حیوان، وسعت، تنگی۔ سوال نمبر 5، متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، اشکال کی مدد سے سوالات حل کیے جاتے ہیں۔ آپشن نمبر 4 جیومیٹری میں۔ ب، الجبرا اور لوگرتھم ایجاد کیا۔ آپشن نمبر 4 خوارزمی، عمر خیام۔ ج، الجبرا علم ہے۔ آپشن نمبر 1 علامتوں اور نشانات کا۔ د، میتھمیٹک ماخوذ ہے۔ آپشن 4 یونانی۔ ہ، زمین کا قطر دریافت کیا۔ آپشن 1 البرونی نے۔ سوال نمبر 6، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ ارسطو نے ریاضی کو مقداری سائنس کا نام دیا۔ زمین کا قطر البرونی نے دریافت کیا۔ ریاضی کی اولین تصنیف الجبر المقابلہ۔ شماریات اور کمپیوٹر سائنس، فیثاغورس نے جیومیٹری کا علم متعارف کروایا۔